يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to congratulate my very dear brother, President Ilham Aliyev, for organizing a wonderful event to understand the calamities which unfortunately some of the countries have already faced, and some will if we do not act to counter those measures which are so important at this point in time to have conducive environment so that a country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged, and standing crops were completely destroyed. Millions of houses were absolutely submerged, and almost 1,700 people died. And of course, the loss to our economy was about $30 million. That was the cruel intensity of those floods. And this must be kept in mind, ladies and gentlemen, that Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions. And yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. My memories are still fresh. I was meeting people in Balochistan who were affected by these floods. A boy by the name of Ikramullah had lost everything. His entire village was erased from the face of the earth. His home was completely demolished, and his school was also submerged. And we had arranged his education to another part of Pakistan, and this boy is becoming a very productive hand of Pakistan, but not for all those who had suffered this calamity in Pakistan and other parts of the world. So, ladies and gentlemen, here is this opportunity that COP29 should understand, make this understanding loud and clear, that we will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. Ladies and gentlemen, we would also like to raise this point that 10 years ago in Paris, we had failed to stop the rise in emissions and catastrophic global warming. And those pledges in Paris 10 years ago, which were made, have yet to see the light of the day. Ladies and gentlemen, as the -1 emitters, we should not brave the impact of emissions realized by others without even the tools
to finance resilience. Without climate justice, there can be no real resilience. And I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. Ladies and gentlemen, Pakistan is a resilient, hard-working and a responsible nation, and we are fully committed to being part of the global climate solutions. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. At the same time, Pakistan is going to go through a renewable energy revolution. Last year, Pakistan presented a comprehensive national adaptation plan. And this year, we have developed our national carbon market framework. But we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. Ladies and gentlemen, the hammer is on. I'd not like to take more time, but let me say, developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. The same goes for adaptation and loss and damage. And in COP27, Pakistan led this phenomenon by our very able team led by Madam Shari Rahman. We believe that under Azerbaijan's able leadership, COP29 can transform into a finance COP by restoring confidence in the pledging process and scaling up climate finance. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. Finally, Excellencies, 2 years ago, I warned, and I warned at the top of my voice, that the future would never forgive our inaction. Today, I echo the same. ہمارے اور دیگر ممالک کے درمیان نہ ذہانت کا فرق ہے، نہ قابلیت کا فرق ہے، نہ ہماری دیانت کا فرق ہے، نہ ہمارے وسائل کا فرق ہے. ہم ان سب چیزوں میں دوسروں سے کم نہیں بلکہ بہت شاید بہتر بھی ہیں. صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ ہر کامیاب ملک، ہر کامیاب پالیسی استحکام اور تسلسل مانگتی ہے. جس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جس ملک میں پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا، وہاں پر آپ نوبل لاریٹس کی کابینہ بنا دیں اور وہاں پہ 25 کروڑ تہجد گزار ایماندار لوگوں کی آبادی اکٹھی کر دیں. لیکن اگر اس ملک میں امن نہیں ہے، اس ملک میں استحکام نہیں ہے، اس ملک میں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے اور اس ملک میں اصلاحات کے عمل کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ نوبل لاریٹس اور حاجی تہجدگار سب بیکار فیل ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی ملک میں آپ اوسط درجے کی قیادت بٹھا دیں اور وہاں پہ ملے جلے لوگ ہوں، نیک بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، لیکن وہاں پر امن ہو، استحکام ہو، پالیسیز میں تسلسل ہو اور اصلاحات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو، تو وہ ملک خود کو 4 چاند لگا دے گا. میرا خواب تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل میں اپنا گھر ہو، اس کی مجھے امید ملی. میرا نام ماریہ امین ہے، میں بہاول نگر میں رہتی ہوں. میں ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں. میرے 4 بچے ہیں. میں ڈائیورس کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں. یہ پلاٹ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے اور میں اس کو اکیلی بنا نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. یہ گھر میں اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ مستقبل میں ان کا اپنا گھر ہو، اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی. میں فیس بک یوز کر رہی تھی جس پر مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی اسکیم اپنی چھت اپنے گھر کا پتہ چلا. میں نے آن لائن پورٹل پہ اپلائی کیا. 15 سے 20 دن کے اندر لسٹ میں میرا نام آ گیا. پھر مجھے کال آئی
मैं उधर गई, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करवाई और मेरे 15 लाख का बिला सूद का कर्जा मंजूर हुआ। उनमें से मुझे 7.5 लाख की पहली किस्त मिली। मैंने अपने वालिद साहब को बताया, उन्होंने मटेरियल का इंतजाम किया, रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। जैसे मेरे घर की 4 दीवारी बन जाएगी, लेंटर डल जाएगा, मुझे दूसरी किस्त मिलेगी, मैं अपने घर का काम मुकम्मल करवाऊंगी। जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगी। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया और मेरा जो ख्वाब था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल में अपना घर हो, वो पूरा हो रहा है।